اچھا، اگلی جو روایت ہے ابو یعلا، مسند ابو یعلا کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، من حدث حدیثا، اگر کوئی بھی انسان کوئی بات کر رہا ہے، فاوتیس عندہ، اور اس بات کے دوران اگر اسے چھینک آ جائے، فہو حق، تو یہ علامت ہے کہ وہ بات سچی ہے۔ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ روایات ہیں، یعنی انسان کبھی دعا کر رہا ہو اور اس دعا کے دوران چھینک آ جائے تو دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، کوئی بات انسان کر رہا ہو اس بات کے دوران چھینک آ جائے تو یہ علامت ہے کہ وہ بات جو کر رہا ہے انسان وہ سچی بات کر رہا ہے، جھوٹی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ جو روایت ہے مسند ابو یعلا کی، یہ روایت بہرحال آ گئی، اور محدثین کرام میں دیکھیں گے تو دو محدثین ایسے گزرے ہیں، جیسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاویٰ کے اندر اس حدیث کو حسن درجے کی سند میں قرار دے کے گئے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں گے تو امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کی سند کو بہرحال حسن ہی قرار دیا ہے، اور یہ بحث صرف سند کی ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ یہ جو روایت آئی ہے پرٹیکولر، یہ مختلف طریقوں سے اس کی سند کو بعض محدثین نے ضرور حسن قرار دیا، لیکن اس روایت اور اس کے متن کو جملہ محدثین کرام وہ قبول نہیں کرتے آئے ہیں، سوائے ایک کہ علامہ نووی نے قبول کر لیا، لیکن بہرحال علماء نے واضح کیا یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں غلطی ہوئی ہے، اور انسان ہے، غلطی سب سے ہو جاتی ہے۔ مثلا محدث ابو حاتم رازی کو دیکھیں گے، انہوں نے بھی اس حدیث کے حوالے سے لکھا کہ ھذا حدیث کذب، جھوٹی حدیث ہے یہ، حالانکہ اس کی سند کئی محدثین نے حسن قرار دی ہے۔ اسی طرح محدث بیہقی کو دیکھیں گے، انہوں نے بھی اس روایت کو منکر روایت قرار دیا ہے، بالکل قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ محدث ابن الجوزی کو دیکھیں گے، موضوعات کے اندر محدث ابن جوزی بھی اس حدیث کے حوالے سے کمنٹ کرتے ہیں ھذا حدیث باطل روایت ہے، قبول بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح محدث البانی کو سلسلہ ضعیفہ کے اندر پڑھیں گے تو محدث البانی نے بھی اس روایت کو باطل قرار دیا۔ سوال پھر پیدا ہو گیا کہ اگر یہ روایت سند کے اندر قابل اعتبار ہے، بہت سے محدثین نے کہا کہ سند اس کی حسن نظر آ رہی ہے، سند کے اندر کوئی اتنا بڑا عیب تو ہے نہیں، تو اس روایت کو پھر قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ تو بات وہی ہے، اس روایت کو قبول نہ کرنے کی بھی وجہ اس کی صرف سند نہیں تھی، اس کا متن تھا، اور متن کے اندر آنے والی بات ایسی تھی جو ہماری مقررہ دینی اصولوں کے یا مقررہ ایک جو مشاہداتی اصول ہیں اس کے خلاف جا رہی تھی بات، اس وجہ سے علماء نے محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب میں آپ کو محدث البانی صاحب کا سلسلہ ضعیفہ کے اندر سے ایک پیراگراف میں چھوٹا سا پڑھا دیتا ہوں، نہایت نفیس بات انہوں نے کی ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے علماء کرام کسی بھی روایت کو چاہے اس کی سند پھر ٹھیک نظر آ رہی ہو، لیکن کبھی کبھی مشاہدے کی بنیاد کے اوپر بھی روایت کے متن پر آبجیکشن لگا دیتے ہیں، اور یہ بات بالکل ایک سوچنے والی ہے، اس لیے کہ میں نے متن کو حل کرنے کے اصول بہت دفعہ بیان کیے ہیں، یہ اصول ایک نئی حیثیت کے اندر میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ پہلے کبھی بیان میں نے نہیں کیا، کہ کبھی کبھی مشاہدہ اگر کسی متن کو رد کر رہا ہو تو ہم اس بات کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بالکل نہیں کرتے ہیں کہ مشاہدہ ہی اس کی تردید کر رہا ہو۔ دیکھیے گا محدث البانی صاحب ذکر کرتے ہیں اما من جہت ھذا من جہت سند و اما من جہت المتن، لیکن اس روایت کو اگر متن کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے فہو متن باطل منکر، اس روایت کا متن وہ بالکل باطل ہے اور منکر ہے۔ پھر محدث البانی صاحب ابن القیم محدث ہیں، ان کی عبارت لے کر آ رہے ہیں کہ قال ابن القیم، محدث ابن القیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کرتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيث، یہ جو پرٹیکولر روایت ہے، وَإِن صَحَّحَ بَعْضُ النَّاسِ سَنَدَهُ، اگرچہ کچھ محدثین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ محدث ذکر کر رہے ہیں کہ اس روایت کی سند کو کچھ محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، فَالْحِسْ يُشْهِدُ بِوَضْعِهِ، لیکن یاد رکھیے گا اس کا متن ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ ہمارا مشاہدہ ہی دلیل بن رہا ہے کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے، یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ نہیں، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر حدیث کے متن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کہہ رہے ہیں لِأَنَّا نُشَاهِدُ الْعُطَاسَ وَالْكِذْبَ يَعْمَلْ عَمَلًا، کہہ رہے ہیں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے بہت سے شخص ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اسی جھوٹ کے دوران ان کو چھینک آ جاتی ہے، تو کیا اس چھینک کی بنیاد پر ہم اس کی بات کو سچ مان لیں؟ مشاہدہ اس بات کے خلاف ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہوئے بھی چھینک آ جاتی ہے، کبھی سچ بولتے ہوئے بھی چھینک آ جاتی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں لہٰذا سن لو وَلَوْ أَتَى مِائَةُ أَلْفِ رَجُلٍ عِنْدَ حَدِيثٍ يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحْكَمْ بِصِحَّتِهِ بِالْعُطَاسِ، ہمارے سامنے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہو اور حدیث سناتے ہوئے 1000 لوگوں انہیں 1000 دفعہ چھینکے آ جائے، لم يحکم بصحتہ، ہم اس چھینک کی بنیاد پر اس حدیث کو صحیح نہیں بول سکتے، جملہ علماء نے کہا بالکل یہ نہیں ہم قرار دے سکتے، اس روایت کا متن ایسا نہیں ہے کہ جس کو قبول کیا جائے۔ تو اب یہاں سے جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مشاہدہ کسی روایت کے متن پر آبجیکشن کا سبب بن جاتا ہے، ہمارے علماء نے کیا، یہ ریفرنس میں نے آپ کو دیا، اس کو پڑھیے گا اچھے طریقے سے۔
فرق پھر دوبارہ ہمیشہ سے ذہن میں رکھیے گا، روایت حدیث اور قرآن یہ دو بہت الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی جہاں بات آئے گی اس کے مضمون کو بعینی ہی ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو روایتیں ہیں یہ انڈائریکٹ باتیں ہیں، لوگوں کی باتیں تھیں، ان کو جمع کیا گیا، کلیکٹ کیا گیا، دیکھا گیا سند میں متن میں عیب ہے یا نہیں، پھر اس کو کسی کو سند کے اعتبار سے حدیث کو باطل بولا، کسی کو متن کے اعتبار سے حدیث کو باطل بولا، یہ ایک فن مرتب ہوتا چلا گیا۔ لہذا یہ جو روایات ہوتی ہیں اس کا مقام کبھی بھی قرآن مجید والا مقام نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پاک والا مقام اس کو دے دیں، اس میں تحقیق ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ محنت کی ایک راستہ ہوتا ہے، ایک میدان ہوتا ہے محنت کا، تحقیق کا، اس کے بعد جا کر کے ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس روایت کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی جائے یا نہ کی جائے۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی تحقیق تھی، میں نے ذکر کر دی آپ سے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مشاہدات کی بنیاد کے اوپر بھی حدیث کی صحت کا محققین نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ حدیث چاہے سند میں ٹھیک ہے لیکن ہم قبول نہیں کر سکتے کہ ہماری آبزرویشن اس کے خلاف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح سی بات ہے اللہ کی طرف سے وحی کا پیغام رکھتے ہیں، ایسا پیغام نہیں رکھتے کہ جس کو مشاہدہ ہی رد کر دے، مشاہدہ ہی اس کا انکار کر دے۔ اور یہ جرأت صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ روایتیں انڈائریکٹ باتیں تھیں، ڈائریکٹ باتیں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر بندہ اس کو قبول کرتا، اس کو مانتا، اس کو تسلیم کرتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبہائے مبارک سے نکلی باتیں ہوتی، زبان اقدس سے نکلی باتیں ہوتی، لیکن یہ راویوں کی باتیں ہیں، اس لیے اس میں تحقیق کا ایک باب ہے، بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ لہذا ذہن میں رکھیے گا قرآن پاک یہ بالکل ایک قطعی ہمارے لیے حجت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ ہر وہ چیز جو تواتر اور شہرت کے ساتھ ہمیں ملے، چاہے قولی لحاظ سے چاہے عملی لحاظ سے، قرون اول ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ بعد کے قرون میں تو یہ سب روایات تواتری ہو گئی ہیں، پھیل گئی ہیں، شہرت پا گئی ہیں۔ قرون اول سے کوئی قول، قرون اول سے کوئی عمل جب مشہور اور تواتر کے ذریعے سے ہمیں جو ملے گا، اس پہ شواہدات ہمیں ملتے ہیں، وہ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم دینی حیثیت قرار دے سکتے ہیں براہ راست۔ جہاں تک روایات کی بات آتی ہیں، ان روایات کو تحقیق کر کے ہر لحاظ سے اس کی سند میں، اس کے متن میں ہمیں کسی طرح کا جب کوئی عیب نظر نہیں آتا، قرآن کی مطابقت، سنت کی مطابقت، قرن اول کے تعامل کی مطابقت، ہر لحاظ سے، پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اس روایت کو صحیح قرار دیں۔ اب اس سے ہم استدلال اگر کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ کسی بھی چیز کے متعارض نہیں ہوتی، ہمیں رد کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں قبول ہی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔